بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل، یہ فصل کس چیز کے بیان میں ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے، فصل فی المفرد المتکثر المعنی۔ یہ فصل اس مفرد کے بیان میں ہے کہ جس کے معنی کثیر ہوتے ہیں، جس کے معنی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ایسا مفرد یعنی لفظ تو مفرد ہے لیکن اس کے معنی کثیر ہے۔ تو اب اسے پڑھ لیجئے، المتکثر المعنی لہ اقسام عدیدۃ۔ متکثر المعنی یعنی ایک ایسا لفظ جس کے بہت سارے معنی ہے، لہ اقسام عدیدۃ، اس کی چند قسمیں ہے۔ وجہ الحصر، وجہ حصر، دلیل حصر یہ ہے، ان اللفظ الذي كثر معناه ان وضع ذلك اللفظ لكل معنى ابتداء بأوزاع متعددة على حدة يسمى مشتركا، كالعين وضع تارة للذهب وتارة للباصرة وتارة للركبة وإن لم يوزع لكل۔ بس یہ یہاں پر مکمل ہو گئی۔ دلیل حصر یہ ہے کہ لفظ جس کے معنی کثیر ہے، جس کے معنی کثیر ہو، اگر وضع کیا گیا ہے وہ لفظ کسی معنی کے لیے یا ہر ایک معنی کے لیے، یعنی لفظ وضع کر لیا گیا ہو ہر ایک معنی کے لیے شروع سے ہی، بِأَوْزَاعٍ مُتَعَدِّدَةٍ، الگ الگ وضع کے ساتھ، علیحدہ علیحدہ اور الگ الگ متعدد وضع کے ساتھ، تو اس کا نام رکھا جاتا ہے مشترک۔ یہ کہہ رہے کہ ایک لفظ جس کے کثیر معنی ہے، اگر وہ لفظ ہر معنی کے لیے شروع سے ہی وضع کیا گیا ہے، شروع سے ہی ہر معنی کے لیے الگ الگ طور پر وضع کیا گیا ہے، وہ علیحدہ علیحدہ طور پر، یسمى مشترکن، تو اس کا نام رکھا جاتا ہے مشترک۔ کالعین، جیسا کہ لفظ عین کہ وضع کیا گیا ہے، وہ کبھی وضع کیا گیا ہے وہ سونے کے لیے، یا بولا جاتا ہے کبھی وہ سونے کے لیے اور کبھی وہ آنکھ کے لیے اور کبھی وہ بولا جاتا ہے گھٹنے کے لیے۔ عین ان کے ایک معنی بتائے انہوں نے، گھٹنا۔ یہاں پر انہوں نے یہ بات بتائی کہ ایک لفظ جس کے معنی بہت سارے، ایک لفظ ہے عین، تو یہ لفظ ہر ایک معنی کے لیے علیحدہ علیحدہ طور پر وضع کیا گیا، یعنی جب ضرورت پڑی کہ آنکھ کو کیا کہے گے تو اس کے لیے بھی عین وضع کر لیا گیا۔ کبھی اگر ضرورت پڑی کہ سونے کو کیا کہے گے، سونا، تو اس کے لیے بھی عین وضع کر لیا۔ اسی طرح ہی گھٹنا، تو اس کے لیے بھی، یعنی ہر بار اس کا وضع الگ علیحدہ طور پر ہوا ہو تو ایسے لفظ کو کہے گے مشترک۔ مشترک یعنی عین جو ہے یہ تینوں معنی میں مشترک ہے، تینوں معنی کو برابر طور پر بیان کر رہا ہے۔ وَإِن لَمْ يُوزَعْ لِكُلٍّ ابْتِدَاءً بل وُزِعَ أَوَّلًا لِمَعْنًا ثُمَّ اسْتُعْمِلَ فِي مَعْنًى ثَانٍ لِأَجَلِ مُنَاسَبَةٍ بَيْنَهُمَا إِنِ اشْتَهَرَ فِي الثَّانِي وَتُرِكَ مَوْضُوعُهُ الْأَوَّلُ يُسَمَّى مَنْقُولًا۔ اور اگر وہ وضع نہیں کیا گیا ہر ایک معنی کے لیے پہلے سے ہی، بلکہ پہلے وضع کیا گیا وہ ایک معنی کے لیے، پھر استعمال کیا جانے لگا دوسرے معنی میں ان دونوں کے درمیان مناسبت کی وجہ سے، تو اگر وہ مشہور ہو گیا ہو دوسرے معنی میں اور چھوڑ دیے گئے، توری کا چھوڑ دیے گئے ہو اس کے پہلے والے معنی، یعنی پہلے والا وہ معنی جس کے لیے وہ وضع کیا گیا ہے، تو اس کا نام رکھا جاتا ہے منقول۔ یہاں پر کیا بیان کیا انہوں نے کہ لفظ جو ہے ہر معنی کے لیے الگ طور پر وضع نہیں ہوا، بلکہ لفظ پہلے ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا تھا، لفظ پہلے ایک معنی کے لیے بنایا گیا تھا، جیسا کہ لفظ صلاۃ کہ کس معنی کے لیے بنایا گیا تھا، دعا کے لیے، لیکن پھر استعمال ہونے لگا یہ کس معنی میں، نماز کے معنی میں، اور اب کیا ہوا یہ معنی چھوڑ دیے گئے۔ اگر کسی نے کہا کہ صلاۃ، آپ نے صلاۃ ادا کر لی تو ایک دم یہی معنی سمجھ میں آ رہے، دعا نہیں، تو اگر پہلے معنی چھوٹ گئے ہو اور دوسرے معنی سمجھ میں آنے لگے ہو، پہلے معنی متروک ہو گئے اور دوسرے معنی مشہور ہو گئے ہو، دوسرے معنی میں مشہور ہو گیا ہو، تو اس کو کہتے ہیں منقول۔ منقول
پھر اب آگے چلتے ہیں. اور اگر دوسرے معنی میں وہ مشہور نہیں ہوا ہو اور پہلے معنی بھی چھوڑے نہیں گئے ہو بلکہ استعمال ہوتا ہو وہ اپنے پہلے والے معنی میں بھی کبھی کبھی اور کبھی دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہو یسمى بالنسبة الى الاول. تو اگر پہلے والے معنی میں استعمال ہو رہا ہے تو نام رکھا جائے گا اس کا حقیقت، اور اگر دوسرے معنی میں استعمال ہو رہا ہے یعنی دوسرے کی طرف نسبت کرتے ہوئے نام رکھا جائے گا اس کا مجاز. جیسا کہ لفظ اسد کے نسبت کرتے ہوئے حیوان مفترس کی طرف یعنی پھاڑنے والے شکار کرنے والے حیوان کی طرف جب نسبت کرے گے لفظ اسد کی تو یہ لفظ ہوگا حقیقت اس معنی میں. اور اگر نسبت کرے گے بہادر مرد کی طرف لفظ اسد کی تو یہ ہوگا مجاز. یعنی اگر کسی کو کہہ دیا کہ بھائی وہ آدمی نہیں وہ تو شیر ہے، تو اس کا مطلب وہ شیر تھوڑا ہی ہے بلکہ وہ شیر کے جیسا ہے. تو لفظ اسد شیر کی نسبت بہادر آدمی کی طرف جو ہوئی ہے وہ مجازی ہوئی ہے، مجازن اس کو شیر کہا گیا ہے. چلتے ہیں اب ترجمہ کرتے ہیں. وَإِن لَمْ يُوضَعْ لِكُلٍّ ابتداءً. اور اگر لفظ وضع نہیں کیا گیا ہر ایک معنی کے لیے پہلے سے ہی بلکہ وضع کیا گیا وہ پہلے ایک معنی کے لیے پھر استعمال ہو گیا وہ کسی دوسرے معنی میں ان دونوں کے درمیان مناسبت کی وجہ سے، تو اگر پہلے معنی میں وہ لفظ مشہور ہو گیا اور اس کے دوسرے والے معنی متروک ہو گئے تو اس کا نام رکھا جاتا ہے منقول. اور منقول کی 3 قسمیں بیان کر رہے ہیں. یعنی منقول ناقل کی طرف نظر کرتے ہوئے، دیکھو جو چیز منقول ہے جو چیز نقل کی گئی ہے تو نقل کرنے والا بھی کوئی اور ہوگا. تو بتا رہے کہ نقل کرنے والے 3 لوگ ہو سکتے ہیں. یعنی ناقل 3 طرح کے ہو سکتے ہیں، یا تو نقل کرنے والا عرف ہے یعنی ریتی رواج، زمانے نے اس کو نقل کیا ہے، ریتی رواجوں میں اس کا نام ایسا پڑ گیا. یا نقل کرنے والی شریعت ہے، شریعت نے اس کا ایسا نام بتایا ہے. یا پھر نقل کرنے والے اصطلاح ہے، نقل کرنے والی چیز اصطلاح ہے یعنی اصطلاح میں اس کا نام ایسا رکھ دیا گیا. تو یہ 3 طرح کے ناقل ہے. تو وہی بتا رہے کہ ناقل کی طرف نظر کرتے ہوئے منقول تقسیم ہوتا ہے 3 قسموں پر تقسیم ہو جاتا ہے، 3 قسموں پر بٹ جاتا ہے. احدھا ان میں سے ایک منقول عرفی ہے باعتبار کون الناقل عرفا عاما، ناقل کے عرف عام ہونے کی وجہ سے. مثال الاول یعنی منقول عرفی کی مثال کیا ہے؟ کلفظ دابتی، جیسا کہ لفظ دابہ، دابتن کسے کہتے ہیں؟ چوپائے کو کہتے ہیں. لیکن اصل میں لفظ دابہ جو ہے وہ بنایا گیا تھا کس کے لیے؟ ان جانوروں کے لیے، ان کیڑے مکوڑوں کے لیے جو زمین پر رینگ کر چلتے ہیں، جو زمین پر رینگتے ہیں، ان کے لیے بنایا گیا تھا لفظ دابہ. لیکن استعمال ہو رہا چوپایوں کے لیے. جیسا کہ لفظ دابہ کے اصل میں وضع کیا گیا تھا کن کے لیے؟ ان جانوروں کے لیے ما یدب علی الارض جو رینگتے ہیں زمین کے اوپر. ثم نقلہ العامۃ للفرس پھر اس کو نقل کر دیا گیا عرف عام نے، پھر عرف عام نے نقل کر دیا گیا اس کو گھوڑوں کے لیے. او لذات القوائم الاربعی یا چوپائے جانوروں کے لیے، یعنی ان جانوروں کے لیے جن کے 4 پیر ہوتے ہیں. مثال الثانی دوسرا ناقل کیا ہے؟ دوسرا وثانیھا المنقول الشرعی، دوسرا ناقل ہے منقول شرعی، ناقل شرعی. دوسرے کو کہتے ہیں منقول شرعی باعتبار کونہ ارباب الشرعی، بے اعتبار اس کے کہ اس کا ناقل جو ہے ارباب شریعت ہے. وثالثھا اور ان میں سے تیسری قسم جو ہے منقول اصطلاحی ہے باعتبار کونہ عرفا خاصا، بے اعتبار اس کے کہ اس کا ناقل جو ہے عرف خاص ہے یعنی خاص لوگوں کی جماعت ہے، وطائفۃ مخصوصۃ اور ایک خاص جماعت ہے. تو منقول شرعی کی مثال کا لفظ الصلاۃ، جیسا کہ لفظ صلاۃ کانا فی الاصل بمعنی دعائی جو اصل میں جو ہے لفظ جو اصل میں دعا کے معنی میں استعمال ہوتا تھا. ثم نقلہ الشارع پھر شریعت والے نے یعنی شارع نے اس کو نقل کر دیا ارکان مخصوصہ کی طرف، یعنی ارکان مخصوصہ نماز کے معنی میں جو ہے یہ منتقل ہو گیا. مثال الثالثی اور تیسرے کی مثال یعنی منقول اصطلاحی کی کا لفظ الاسمی
جیسا کہ لفظ اسم، اسم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کوئی بھی نام، اسم کے معنی تو نام ہے، لیکن اب استعمال ہونے لگا اصطلاح میں کس کی طرف؟ ایسے کلمے کی طرف کہ جو اپنے معنی مستقل رکھتا ہو اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس کے ساتھ خاص نہ ہو، ملا ہوا نہ ہو، اس کو اب اسم کہنے لگے۔ کا لفظ الاسمی، جیسا کہ لفظ اسم، کان فی اللغت بمعنی العلوی، جیسا کہ لغت میں یہ بلندی کے معنی میں استعمال ہوتا تھا، پھر نقل کر دیا نحات نے اس کو ایسے کلمے مستقل کی طرف، ایسے کلمے کی طرف جو مستقل معنی کرتا ہو، جو مستقل ہو دلالت کرنے میں، غیر الی کلمۃ مستقلۃ فی الدلالۃ، جو دلالت کرنے میں مستقل ہو، غیر مقترنۃ بزمان من الازمنۃ الثلاثۃ، اور ملا ہوا نہ ہو کسی زمانے کے ساتھ، تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ۔ اسم کے معنی یہاں بتایا کہ اسم کے معنی بلندی کے ہوتے تھے، لیکن اب نحویوں نے اسم کے معنی کیسے کر دیا ہے؟ کسی ایسے کلمے کے جو مستقل فی الدلالت ہو، دلالت کرنے میں کسی کا محتاج نہ ہو اور کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا بھی نہ ہو، ایسے کو کیا کہنے لگے؟ اسم کہنے لگے۔ تو یہ لفظ یہاں پر مکمل ہو گیا، فہو بالنسبۃ الی الاول، پہلے کو حقیقت، دوسرے کو مجاز۔ تو یہاں پر 4 چیزیں بیان کی گئی ہے۔ ایک کی گئی ہے مشترک، دوسرے کی گئی ہے منقول، اور تیسری ہے حقیقت، اور چوتھی ہے مجاز۔ اور یہ چاروں کی چاروں مثالیں کس کی ہے؟ متکثر المعنی کی۔ تو دیکھیے، مشترک ایسے لفظ کو کہتے ہیں کہ لفظ الگ الگ طور پر کئی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ منقول اسے کہتے ہیں کہ لفظ جو ہے پہلے تو کسی اور معنی میں وضع کیا گیا تھا، لیکن استعمال دوسرے معنی میں ہونے لگا ہو اور دوسرے معنی میں وہ مشہور ہو گیا ہو اور پہلے معنی بھلا دیا گیا ہو، پہلے معنی متروک ہو گیا ہو۔ اور حقیقت اسے کہتے ہیں کہ لفظ اپنے اصل معنی موضوع لہو میں استعمال ہو رہا ہو تو حقیقت ہے، اور اگر لفظ اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال نہیں ہو رہا بلکہ کسی دوسری چیز میں استعمال ہو رہا ہے کسی مناسبت کی وجہ سے، تو اس کو مجاز کہتے ہیں۔ یہ سبق بھی مکمل ہو گیا۔ ابھی ایک چھوٹی سی فصل اور رہ گئی، میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو بھی مکمل کر لیا جائے۔ فصل، ان کان اللفظ متعددا والمعنی واحدا، کہ اگر لفظ کئی سارے ہو، لفظ متعدد ہو، لفظ نیرے سارے ہو اور معنی سب کا ایک ہو، تو اس کا نام رکھا جاتا ہے مرادف، اس سے کہتے ہیں مترادف یا مرادف۔ کل اسدی، جیسا کہ اسد، اور واللیس، اور لیس۔ اسد اور لیس دونوں کا کیا معنی آتا ہے؟ شیر۔ تو اسد بھی اور لیس بھی یہ دونوں مرادف ہے، مترادف ہے ایک دوسرے کے۔ والغیمی والغیسی، اور جس طرح کے غیم اور غیث کے ان دونوں کے معنی بادل کے آتے ہیں۔ ویسے تو غیث ان کے معنی بارش کے آتے ہیں، لیکن یہاں پر مراد بادل ہی ہے، اکثر بادل میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ۔ تو غیم اور غیث یہ دونوں جو ہے مترادف ہے۔ تو یہاں پر اس سے پہلی جو قسم تھی اس میں کس چیز کے بارے میں بتایا گیا ہے؟ متکثر المعنی کے بارے میں، یعنی لفظ ایک معنی بہت سارے۔ اور یہ جو قسم آئی ہے اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ لفظ بہت سارے اور معنی ایک، اس لیے اس کے بارے میں بیان کر دیا گیا۔ یہ چیز بیان کر رہے دیکھو یہاں پہ اس والے حاشیے میں کہ لما فرغ المصنف عن احوال لفظ واحد له معان متعددۃ، جب فارغ ہو گئے مصنف علیہ الرحمہ لفظ واحد، کسی ایسے لفظ واحد کے حوالے سے جس کے معنی متعدد ہو، شرع فی بیان احوال الفاظ متعددۃ لها معنی واحد، کہ تو پھر شروع کیا انہوں نے ان الفاظ کا بیان کہ جن کے معنی، تو شروع کیا انہوں نے الفاظ متعددہ کا بیان جس کے معنی واحد ہوتے ہیں، یعنی بہت سارے ان الفاظ کا بیان شروع کر رہے کہ الفاظ بہت سارے اور معنی ایک۔ تو انشاءاللہ کل کو یہاں سے آگے بڑھیں گے ہم۔